وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے پہلے والی امتوں پر فرض کیے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے والی امتوں کا حوالہ کیوں دیا؟ اللہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تم پر فرض کیا تم رکھ لو، لیکن پہلے والے امتوں کا حوالہ دینے کا ایک مقصد ہے اور ایک حکمت ہے، اور ایک نکتہ اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، کہ مشکل کام نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے رکھنا مشکل ہوگا، اور ایسی بھی کوئی پہاڑ والی چیز نہیں جو تمہیں توڑنا ہے، بلکہ یہ پہلے والی امتوں نے بھی رکھا تو تم پر بھی اللہ نے فرض کیے۔ یہ اس کے اندر یہ حکمت تھی۔ اور اللہ جل شانہ نے جو روزے کا حکم دیا، اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے دنیا داری کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے مختلف رکھے ہیں مال کے اعتبار سے۔ تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے تاکہ وہ بھوک کو برداشت کرے اور وہ اس بھوک کی احساس کو محسوس کرے کہ جن کے پاس ایک وقت کھا لے دوسرے وقت کے لالے پڑ جائے تو ان کی بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھئی تم روزے رکھا کرو اور دوسروں کے بھوک کی شدت کو تم محسوس کرو۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہ بطور سیزن کے اللہ جل جلالہ نے دیا ہے کہ جس طرح کے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سیزن ہو تو اس کے اندر بندہ کیا کرتا ہے، بھرپور سر توڑ کر کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں کسی طریقے سے اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا لوں۔ دنیا کے جتنے بھی کاروبار کرنے والے ہیں، پھل فروٹ والے ہیں، مارکیٹ والے ہیں، جس انڈسٹری سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ جد و جہد پہلے کے مقابلے میں وہ زیادہ کر دیتا ہے کہ اس سیزن کے اندر کچھ کما لی جائے۔ تو سمجھ لے اللہ جل شانہ نے آخرت کے اعتبار سے یہ ماہ رمضان المبارک کا سیزن ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے، تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، نہ یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں لگ جائے اور دنیا داروں کی طرح، دنیا کے سیزن کی طرح ماہ رمضان مبارک کے اندر بھی ہم دنیاوی رغبت کے اندر پڑ جائے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑ جائے۔ جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو کپڑے والا کپڑے کی ریٹ کو بڑھا دیتا ہے، جوتے والے جوتے کی ریٹ بڑھا دیتا ہے، فروٹ والے فروٹ کی ریٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ اگر غیر مسلم کنٹریز کے اندر آپ چلے جائیں، ان کے کوئی تہوار ہو تو ان چیزوں کے ریٹ کو وہ کم کر دیتا ہے تاکہ امیر اور غریب سارے کے سارے اس تہوار کے اندر، اس خوشی کے اندر بھرپور شرکت کر لے۔ لیکن اس کے مد مقابل، اس کے برخلاف یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ابھی کمانے کا سیزن ہے، کمانے کا مہینہ ہے، سیزن ہے کمانے کا، لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے، وہ نیکی کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق بنانے کے اعتبار سے نہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہم مارکیٹ کے اعتبار سے اگر کسی چیز کی ریٹ 10 روپیہ ہے اور 8 روپیہ چل رہا ہے اور جبکہ اس کے اندر بندہ 2 یا 3 روپیہ فائدہ لے رہا ہے، تو اگر کوئی بندہ 8 اور 10 کی بجائے اگر وہ اپنے بینیفائٹ کو، اپنے فائدے کو، منافع کو اگر تھوڑا کم کر لے، جس طرح کی مثال کے اندر کوئی چیز 5 کی خریدی ہے اور مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ 8 روپے یا پھر 10 روپیہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ 8-10 کے آپ اس کو 7 روپیہ کر لے اور نیت یہ کر لے کہ میں مسلمانوں کو ریلیف دے رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے سہولت دے رہا ہوں، نیکی کا ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس پر آپ کو اجر دیں گے۔ اب یہ سمجھ لیں پیکج کے اعتبار سے یہ جیب سے آپ کا جا نہیں رہا ہے، حالانکہ 5 کی آپ کی خرید ہے یا 5 کی آپ کو وہ چیز پڑی ہے تو آپ جو ہے نا اس پہ 5 روپے فائدہ رکھ رہے تھے یا مارکیٹ کے حساب سے 3 روپے کا فائدہ لے رہے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ نے 2 روپے پروفٹ آپ کے رکھ لیے، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کے ثواب کہیں پہ بھی نہیں گیا، آپ کی عبادت کے اندر یہ شمار ہو جائے گا، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ چیز وہی ہے لیکن اس کا ریٹ کم ہے تو اللہ پاک پھر کم ریٹ کی وجہ سے آپ کے روزی روزگار میں اور زیادہ برکتیں دے دے گا۔